बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। बारिशों ने, क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और नालों में तुग़यानी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। लेकिन इस तफसील से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी कौम ये जानना चाहती है कि कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी और उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। उस हवाले से इंतहाई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो एक होंडा सिटी कार के अंदर घर से सुबह 8 बजे निकले थे। उन्होंने अपनी बेटी को मेन रोड तक, यानी सोसाइटी से बाहर निकल के मेन रोड तक पहुंचाना था। उनकी अपनी उम्र बताई जा रही है कि 62 से 64 साल, जबकि उनकी बेटी की उम्र 25 साल थी। और एकदम से जब वो पानी में से गुजरे थे, जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, रोड की ढलवान है नाले की तरफ, और जैसे ही वो उस जगह पे आए हैं चौक के पास, तो उनकी गाड़ी बंद हो गई और उसके बाद गाड़ी का कंट्रोल उनके हाथ से निकल गया। उन्होंने बहुत कोशिश की उसको स्टार्ट करने की, लेकिन वो उसको स्टार्ट करने में नाकाम रहे। वो DHA फेज़ 5 के रिहायशी थे और मरकज़ी शाहराह तक अपनी बेटी को छोड़ने जा रहे थे। जब वो गाड़ी में फंसे हुए थे तो ऐन उसी वक़्त उनकी बेटी ने अपनी बहन से फ़ोन पे बात की और उसने ये कहा कि हम डूब रहे हैं। इसके साथ ही हमें पता चला कि कर्नल इसहाक काजी की जो लाश है वो 2 दिन के बाद वहाँ से मिली। जो हादसे की वीडियो है वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि उसके वायरल होने के बाद प्रॉपर रेस्क्यू 1112 के साथ साथ दीगर इदारे भी उसके रेस्क्यू में लग गए। कोई ये कह रहा है कि DHA फेज़ 4 और बहरिया का जो फेज़ 7 है उसमें जो राब्ता पुल है, कहा ही जाता है कि 500 मीटर तक कंक्रीट का पुल है, वहाँ से ये लाश मिली है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि उनकी बेटी की लाश किस जगह पे है और उनकी अपनी लाश किस जगह से मिली है। जब कर्नल साहब की लाश मिली तो गाड़ी और बेटी दोनों नहीं मिले, और जो चीज़ें उनकी मिल चुकी हैं, पहले उनका सबसे पहले उनकी गाड़ी का बम्पर मिला। उसके बाद हमने ये देखा कि बोनट, और जो बोनट के हालात टूटे हुए थे, लग रहा था कि उस गाड़ी के साथ पत्थरों और पानी ने बहुत बुरा सलूक किया है। फिर साइड मिरर मिला और उसके साथ एक दरवाज़ा मिला, और उसके बाद कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की लाश मिली। कहा यह जा रहा है कि उनकी साइड का दरवाज़ा टूट गया, जिसकी वजह से कर्नल काजी जो हैं वो गाड़ी से बाहर आ गए। लेकिन उनकी जो लाश मिली है वो खाले से बाहर मिली है, और कहा यह जा रहा है कि पानी ने उनको उठा के खाले से बाहर फेंक दिया, और उसके बाद उनकी लाश मिट्टी के अंदर वहाँ पे एक तरह से वो औंधे मुँह वहाँ पे पड़े हुए थे। और फिर जब पानी नीचे उतरा तो उनकी लाश सामने नज़र आ गई। इस हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं, और उनके तलाश में दरियाए सवां से लेके चक्री तक हर जगह पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब फुटेज में हम ये देखते हैं कि एकदम से गाड़ी चौक की बैक साइड से निकलती है, और वो बिल्कुल ऐसे जैसे कागज़ की कश्ती पानी में तैरती है, इस तरह वो पानी में तैर रही थी, और तैरते तैरते वो आके खाले में गिर गई। अब पानी उतरने के बाद वहाँ की सारी तस्वीरें जो हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। वहाँ से पे वो ये कोशिश भी कर रहे हैं, गाड़ी के शीशे से हाथ निकाल के वो ये कह रहे हैं कि कोई रेस्क्यू करे उन्हें या कोई उनको बचाए, लेकिन उस वक़्त किसी के भी बस में नहीं था कि उनकी मदद की जा सकती। अब बारिश बढ़ने की वजह से रात 3 बजे उस दिन ऑपरेशन रोक दिया गया था, और खौफनाक हकीकत इस केस के अंदर ये है कि कोई भी DHA जैसी सोसाइटी से घर से निकलता है और उसके बाद उसको ये पता चलता है कि उसकी गाड़ी पानी में बह गई, और उनकी लाश भी नहीं मिल रही, उनकी बॉडी भी नहीं मिल रही, वो भी नहीं मिल रहे, और गाड़ी भी नहीं मिल रही। अभी गाड़ी के बारे में मैं आपसे अभी बात करता हूँ, और वो भी इस्लामाबाद जैसे शहर में।
اب بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنا وقت کیوں لگا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ نالے کے اندر گری ہے اور اس کے بعد سرچ آپریشن کیا گیا، پانی بہت زیادہ تھا، اندھیرا بہت زیادہ تھا، اس لیے ریسکیو آپریشن میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جتنے بھی ریسکیو ایکسپرٹس ہیں جن سے بھی میں نے بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑی جو ہے وہ دریائے سواں میں گر چکی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ گہرے گہرے، ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹوئے اور گڑھے، ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور گاڑی کسی بھی جگہ پہ جا کے بیٹھی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ مٹی آ گئی ہے، وہ اس وقت گارے میں دھسی ہوئی ہے اور ممکنہ طور پہ ان کی بیٹی نے سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گاڑی اور ان کی بیٹی کی لاش یا بیٹی جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی ملیں گے۔ اور اب اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ اب پانی نیچے تھوڑا سا لیول اس کا ڈاؤن ہو تو اس کے بعد ان کی تلاش کی جائے۔ ویسے بڑے حیرانی کی بات ہے کہ 5 سے 6 دن تک جو ہے ابھی تک ان کی لاش نہیں ملی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں خاص طور پہ گلگت بلتستان کے اندر سے جو فوٹیجز اور جو مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ ہم نے سنا تھا کلاؤڈ برسٹ کا، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ لیک برسٹ بھی ہو رہا ہے اور سکردو کا ٹمپریچر اس وقت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ سارے کا سارا واقعہ کیسے پیش آیا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا پری مونسون سیزن سے پہلے، تو ہمیں بتایا گیا کہ چلاس میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے ٹمپریچر تھا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ چلاس اور بابوسر جہاں پہ ٹمپریچر مائنس ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اس کا فاصلہ صرف اور صرف 44 کلومیٹر ہے۔ اب جب بادل گرم اور ٹھنڈے بادل آپس میں آ کے ٹکراتے ہیں تو بہت زیادہ ایک طرح سے عجیب و غریب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ٹمپریچر جو ہے وہ ان بادلوں کو، اس برف کو، اس کو پگھلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو پانی 24 گھنٹے میں گرنا ہوتا ہے یا شاید اس بادل نے کہیں آگے جانا ہوتا ہے وہ فوری طور پہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بٹا کنڈی، چلاس، دیامیر، ہر جگہ پہ یہاں تک کہ نئے نالے بن گئے ہیں، اور وہ پانی جب ایک دم سے گرا ہے اور اس کے ساتھ وہ پتھروں کو ساتھ لے کے آیا ہے تو اس نے سب کچھ بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان کی میں بات کروں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ رحمت جو ہے اب اس وقت زحمت بن چکی ہے۔ 9 گاؤں مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، ان کا مال و متاع، ان کے گھر، ان کے جانور، ان کی فصلیں، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ بجلی کا نظام، سڑکیں، پینے کے پانی، مواصلات کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملبے تلے دبے لوگوں کو ڈھونڈنے کا کوئی بھی طریقہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے سراغ رساں کتوں کو وہاں پہ لا کے ان لاشوں کو ڈھونڈنے میں مدد کی جائے، ورنہ اتنے زیادہ ملبے میں ان کی لاشوں کو ڈھونڈنا اس وقت ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف فیری میڈو سے ہمیں اور بری خبریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بھی روڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور کلاؤڈ برسٹ وہاں پہ ہوا ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، روڈ لینڈ سلائیڈنگ ہو چکی ہے، اور اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پہلے کوشش کی گئی کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کیا جائے، لیکن اس کے بعد ایک دم سے موسم اتنا خراب ہو گیا کہ سڑک کے اوپر کوشش یہ کی گئی کہ سڑک کے ذریعے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے، اور لاپتہ افراد کی اس وقت تلاش کی جا رہی ہے۔ شارع کراکرم کئی جگہوں سے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے عارضی طور پہ بند کر دیا گیا ہے اور 500 کے قریب لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ اور تو اور جھیل سیف الملوک اور ناران کے درمیان جو رستہ ہے وہاں پہ بھی اتنا خوفناک کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے کہ گلیشیئر جو ہے وہاں پہ سڑک کے اوپر آ گرا ہے، اور وہاں پہ سنا ہے کافی تباہی ہوئی ہے اور وہ رستہ وہاں پہ سڑک بند ہو گئی ہے۔ ابھی تک گلگت بلتستان کے ابتدائی جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق 20 ارب روپے کا
نقصان ہو چکا ہے، اور اسکردو سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور وہاں کا ٹمپریچر 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جس کی وجہ سے چیزیں وہاں پہ ڈے بائی ڈے ورس ہوتی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ ندی نالے طغیانیاں اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ فار ایگزامپل ایک گانچے کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ اتنا مزور آبی ریلا تھا کہ راستے میں جو چیز آئی وہ سب کو اڑا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چناب اور جہلم کے اندر ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان، راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد ڈویژن اور جنگ، مظفر گڑھ اور سیالکوٹ، یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ 28 سے 31 جولائی کے درمیان درمیانے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ثانیہ سوات کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے، گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ دی گئی ہے۔ کہا یہ گیا جی ٹورزم پولیس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، نہ انہوں نے وہاں پہ ان کو جانے سے روکا، نہ وہاں پہ کوئی استقبالیہ کیمپ بنایا گیا۔ دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں عمل نہیں کر رہے تھے۔ کوئی 100-125 کے قریب دفعہ 144 کے اوپر کاروائیاں ہوئیں، جس میں سے جو پولیس ہے ٹورزم پولیس اس نے 13 سے 14 ہی وہاں پہ FIR یا جو بھی کاروائی کرنی تھی وہ کی، اور نہ ہی وہاں پہ سائن بورڈ تھا، اور اب کہہ دیا کہ جی اگلے 30 دن میں، اگلے 50 دن میں آپ اس طرح کر لیں، آپ اس طرح کر لیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ صورتحال جو گلگت بلتستان میں ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ سیاحتی مقامات تقریباً جو ہے اس وقت بند ہو چکے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بارش اور جو سیلاب ہے وہ اس وقت تباہی مچانے میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے۔ ابھی تک لے اتنا ہی، آئندہ تک لے جا دیجیے۔ اللہ حافظ۔